بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام طلبہ و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اسلامی روحانی مشن کے شعبہ تربیت اسلامی کی جانب سے یہ فہم دین کورس آپ کے لیے سجایا گیا ہے، اور الحمدللہ آج اس کی 11ویں کلاس بھی ہے، اور مجھ سے قبل بھی علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ لوگوں کو فقہی مسائل سمجھا رہے تھے، اور ہفتے میں ایک دن درس قرآن اور ایک دن درس حدیث بھی آپ کو دیا جاتا ہے۔ ویسے تو درس قرآن کی کلاس علامہ قاسم امینی صاحب آپ کی رہتے ہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر آپ آ نہیں سکتے، آپ کی ایک آنکھ کا آپریشن ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اپنے استاد کے لیے دعا بھی کیجیے، اور انشاءاللہ اب ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ قدر کو ڈسکس کیا تھا۔ سورہ قدر کے بارے میں ہم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کچھ باتیں آپ کے گوشوار کی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ اس رات کو، اس شب کو اللہ نے کیوں برکت عطا فرمائی اور کس وجہ سے برکت عطا فرمائی، اور اس رات میں اللہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں کیسے نازل فرماتا ہے، ہم یہ پچھلی کلاس میں بخوبی جان چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی سورت کی جانب، جو کہ سورہ بینہ ہے۔ سورہ بینہ قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے 98 نمبر پر ہے۔ جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں وہ یقیناً ان کے پاس نوٹس بھی ہیں، کسی کے پاس PDF ہے، کسی کے پاس ہارڈ کاپی بھی موجود ہے، تو جن کے پاس نوٹس ہے وہ نوٹس اوپن کر لیں، اور نوٹس اوپن کرنے کے ساتھ ساتھ جو نوٹ بک ہے اس کے اندر کچھ پوائنٹس نوٹ بھی کر لیا کریں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بکس میں اویلیبل نہیں ہوتی، جو نوٹس میں اویلیبل نہیں ہوتی، جو استاد آپ تک پہنچاتا ہے۔ تو آج جو ہم آپ تک بات پہنچائیں گے، جو بھی نیو بات ہوگی، جو بھی نئی بات ہوگی، اس کو آپ ضرور لکھیں۔ سورہ بینہ ترتیب قرآنی کے حساب سے، مصحف کے لحاظ سے یہ 98 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 100 نمبر پہ ہے، یعنی اس کا نمبر 100 ہے۔ اس کے اندر ایک رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں، 94 کلمات ہیں، اور 399 حروف ہیں۔ اگر ہم غور کریں اللہ کا ہم پہ کتنا احسان ہے، کتنا فضل ہے، اللہ نے قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں مقرر کی ہیں، یعنی اگر ہم ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اگر ہم صرف سورہ بینہ کی بات کریں، اس میں اللہ نے 399 حروف کو رکھا ہے۔ ہم جب اس قرآن پاک کی سورت کو تلاوت کریں گے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، تو اگر 399 ملٹیپلائی 10 کریں تو صرف ایک سورت پڑھنے پر 3990 نیکیاں ہمیں ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، تو اس کا ثواب الگ ملے گا۔ یعنی پڑھنی صرف ایک سورت ہے، کم و بیش 4000 نیکیاں ہمیں مل گئی۔ تو اللہ کا کتنا فضل ہے ہم پر، کتنا کرم ہے ہم پر۔ آئے بڑھتے ہیں اب سورت کی جانب۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا، ہرگز وہ نہیں کریں گے جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین۔ اس سے قبل کہ ہم آگے چلیں، ہم اس پہ تھوڑی بات کر رہے تھے۔ اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب وہ ہیں جو اللہ کی آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، جو توریت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو زبور پہ ایمان رکھتے ہیں، جو انجیل پہ ایمان رکھتے ہیں۔ الغرض اب لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا، الغرض اب اس میں تعریفات ہو چکی ہیں، لیکن کیونکہ اس کی اوریجن، اس کی اوریجنیٹی اللہ کی طرف سے ہے، آسمانی ہے، تو ان کو ہم اہل کتاب تسلیم کریں گے۔ بے شک ہم ان کی کتاب کو
مانتے ہیں وہ اس کتاب کو جو انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئی. ہم اس کتاب کو تو مانتے ہیں, ہم اس توریت کو بھی مانتے ہیں, اس انجیل کو بھی مانتے ہیں, اس زبور کو بھی مانتے ہیں. آج کی جو زبور انجیل جو یہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن جو انبیاء علیہ السلام پہ نازل کی گئی ہیں ہم اس کو مانتے ہیں, اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں. اور رہی بات ان کی, ہم اس کی اوریجن کو مانتے ہیں, موجودہ کتاب کو نہیں مانتے. لیکن کیونکہ یہ وہیں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے تو ہم ان کو اہل کتاب کہتے ہیں. ایک تو ہوگا اہل کتاب, دوسرے ہیں مشرکین جو اہل کتاب نہیں ہیں, جو زبور انجیل توریت یا جو بھی آسمانی کتب نازل کی گئیں, صحیفے نازل کیے گئے, وہ اس کو نہیں مانتے بلکہ ایک نیا مذہب بنایا جس کو اللہ کی ذات کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر کے شرک کرنا شروع کر دیا, تو ان کو ہم کہتے ہیں مشرکین. یعنی کافر دو طرح کے ہیں, ایک وہ جو اہل کتاب ہے, ایک وہ جو مشرک ہیں. ٹھیک ہے, اس بات کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں, کافر دو طرح کے ہیں, ایک وہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں, ایک وہ جو مشرکین ہیں. ہے دونوں کافر, اہل کتاب بھی کافر, ایسا نہیں کہ اہل کتاب کو مسلمان تسلیم کریں, نہیں, اہل کتاب بھی کافر ہے, مشرکین بھی کافر ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر دو طرح کے ہیں, اہل کتاب اور مشرکین. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں, جو مشرکین ہیں, یہ نہیں چھوڑیں گے اپنا کفر, منفقینہ, یہ نہیں چھوڑ سکتے, نہیں چھوڑیں گے یہ اپنا مذہب, حتیٰ یہاں تک کہ تاتیہم البینہ, یہاں تک کہ کوئی بینہ نہ آ جائے. یہ وہی بینہ ہے جس کے بہاف پہ اس سورت کا نام بینہ رکھا گیا ہے. بینہ کا معنی ہوتا ہے کھلی دلیل, واضح دلیل, روشن دلیل, یعنی ایسی دلیل کہ جس کے بعد کچھ چونچا ختم ہو جائے. اب وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو مشرکین ہیں, یہ جو اہل کتاب ہیں, یہ اس وقت تک اپنا کفر نہیں چھوڑیں گے جب تک بینہ روشن دلیل ان کے پاس نہ آ جائے, کھلی دلیل ان کے پاس نہ آ جائے. اب وہ کھلی دلیل ہے کیا؟ اب سوال ہی ہوتا ہے یہ کھلی دلیل ہے کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے رسول من اللہ. یہ جو بینہ ہے نا, یہ کھلی دلیل ہے, یہ تو اللہ کے رسول ہے. یعنی جب محمد عربی رحمت للعالمین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ اللہ کی دلیل بن کے آئے, اللہ کی واضح نشانی بن کے آئے, کھلی دلیل, روشن دلیل بن کے آئے. یعنی ایسی دلیل بن کے آ گئے کہ اب نبی پاک علیہ السلام کے آنے کے بعد اب کوئی چوچا کی ضرورت نہیں ہے, اب بس بات ختم. هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, بس بات ختم ہو گئی. تو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ بینہ جو ہے, کہ جس پہ یہ لوگ ڈیپینڈ کر رہے تھے, کہ جس پہ یہ کہہ رہے تھے, جن کے بیاہ پہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب بینہ آئے گا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بینہ رسول من اللہ ہیں, وہ تو اللہ کے رسول ہیں. پھر فرمایا کیسے رسول ہیں؟ یتلو, تلاوت کرتے ہیں, صحفم مطہرہ, پاک صحیفوں کی, پاک کتب کی, یعنی قرآن پاک کی وہ تلاوت کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ رسول جو کتاب لے کے آئے, جو پاک کتاب لے کے آئے, یہ روشن دلیل ہے کافروں کے ایمان لانے کے لیے, کیونکہ اب اس کے بعد کوئی دلیل کی اب ضرورت نہیں ہے. اب قیامت تک نہ کوئی رسول آئے گا, نہ کوئی نبی آئے گا, اور نہ ہی کوئی کتاب آئے گی, کیونکہ یہ بینہ ہے, یہ روشن دلیل ہے, یہ آخری دلیل. بس اس کے بعد اب کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی, اس کے بعد کوئی نشانی نہیں مانگی جائے گی. رسول آخری ہے, نبی آخری ہے, اور یہ کتاب بھی آخری ہے. پھر اللہ نے فرمایا فیہا, اس میں کتب قیمہ, یہ جو قرآن ہے نا, یہ جو کتاب رسول لے کے آئے ہیں, یہ واضح ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ قائم رہنے والا راستہ ہے. یعنی اب جب ایک کتاب آ گئی, اس کے احکامات آ گئے, اب قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی, کوئی حکم نہیں آئے گا, بلکہ جو حکم یہ آ گیا یہ آخری. اب اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں آئے گا, کوئی نئی تبدیلی نہیں آئے گی, بلکہ جو شریعت محمدی ہے, جو احکام شریعت ہے, جو قرآن ہے, بس وہ آخری بات ہے. یعنی اب قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں آئے گی, بلکہ فیہا کتب قیمہ, یہ جو کتاب ہے اس کے اندر قائم رہنے والا راستہ ہے. مسائل ایسے ہیں کہ قیامت تک کے لیے کافی ہیں, اب ہمیں کسی مسئلے کی نئی ضرورت نہیں. پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وما تفرقا, اور نہیں فرق کیا انہوں نے, نہیں تفرقہ پھیلایا, الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, کہ جو لوگ کتاب کی تلاوت کرتے تھے
ان لوگوں نے اس وقت تک فرق نہیں کیا، پہلے ہی باتیں کیا کرتے تھے. یاد رکھیں کافروں کا ہمیشہ سے یہ شیوا ہے، یہ طریقہ کار رہا ہے. اگر ہم آج بھی دیکھیں گے یہ طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے دلیل مانگتے ہیں، کیا یہ دلیل دے دیں، اس دلیل کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے، یہ دلیل دے دیں ہم آپ کی یہ بات مان لیں گے. پہلے انہوں نے کہا کہ بینہ آ جائے، روشن دلیل آ جائے، واضح نشانی آ جائے، ہم ایمان لے آئیں گے. اب جب روشن دلیل آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرما دی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اپنا رحمت بنا، اپنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اپنی کتاب نازل کی، ذالک کتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب نازل کی جس میں اب کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. پھر ایک مقام پہ فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جب اتنی کھلی نشانی اللہ کی آ گئی، دلیل آ گئی، اب ہونا یہ چاہیے تھا یہ ایمان لے آتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت تک تو اقتراف نہیں کیا، اس وقت تک تو فرض نہیں کیا، اس وقت تک تو تفرقہ نہیں پلایا جب تک یہ کتاب نازل نہیں کی. لیکن جیسے کتاب نازل ہوئی، الا مگر من بعد اس کے ما جاءتهم البینہ، کہ اب ان پہ بینہ آ گئی، روشن دلیل آ گئی، واضح نشانی آ گئی، اب یہ مکر گئے، اب ایمان لے لائے. تو یہ دیکھیں ان میں بھی جو کیٹیگری تھی وہ 3 طرح کی کیٹیگری تھی. ایک کیٹیگری وہ تھی جو نبی پاک علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے ہی نبی پاک پہ ایمان لے آئی تھی. انہوں نے جب اپنی کتب میں پڑھا، آسمانی کتب میں پڑھا جو ان کے پاس صحیفے موجود تھے، اس میں پڑھا تو کہ ایک رسول آنے والے ہیں جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی اور یہ بھی فرمایا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں بھی فرما دیا، تو اس کے بعد جو واقعی میں انجیل کے ماننے والے تھے، جو واقعی میں خدا کو تسلیم کرنے والے تھے، جنہوں نے اللہ کی ذات میں کبھی شرک نہیں کیا، جنہوں نے کفر نہیں کیا، وہ نبی پاک کی ابھی مبعوث ہوئے نہیں تھے، نبی پاک ابھی دنیا میں مبعوث ہوئے نہیں تھے کہ وہ نبی پاک پہ پہلے سے ایمان لے آئے تھے کہ جو اللہ کے نبی آئیں گے ہم اس میں پہلے ہی ایمان لاتے ہیں. پہلے کیٹیگری تو یہ کہ جو کتاب پہ بھی ایمان رکھتے تھے اور آنے والے نبی پہ بھی ایمان رکھتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے ان کے اندر کہ نہ پہلے مانتے تھے نہ مبعوث ہونے کے بعد مانا، اور کچھ ایسے تھے کہ پہلے تو باتیں کیا کرتے تھے جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، سورہ بینہ میں ذکر آیا ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ جب روشن دلیل آ جائے گی، جب رسول آ جائیں گے، وہ جب ایک شریعت لے کے آ جائیں گے، وہ ایک کتاب لے کے آ جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن وہ ایمان نہیں لائے. تو تیسری کیٹیگری یہ ہوئی پہلے مانتے تھے اب نہیں مانتے. تو آج بھی اگر ہم غور کریں بچوں، طلبہ و طالبات، اگر ہم غور کریں، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم نے کفار کو یہی دیکھا ہے، ان کا یہی شیوا رہا ہے کہ پہلے وہ ہم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اب جیسے ان کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے مکر جاتے ہیں. تو یہ مکرنا، مکر و فریب، دھوکہ دینا آج کا نہیں، شروع سے ان کا شیوا رہا ہے. تو ہمیں ان پہ یقین نہیں کرنا، ان کو دوست نہیں بنانا، ان کی باتوں پر ٹیسٹ نہیں کرنا، بلکہ بس اپنے لوگوں پہ، مومن پر، مسلمان ہی پہ بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ مومن دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ، انہوں نے حکم نہیں دیا گیا مگر اللہ کی عبادت کا. اچھا یہاں پہ میں ایک اور آپ بتا دوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہماری کلاس ہے، ہمارے طلبہ و طالبات اس کو نوٹ کر رہے ہیں، یقیناً آپ لوگ اس میں جو پوائنٹس ہوں گے اس کو لکھ بھی رہے ہوں گے. یاد رکھیں ایک حکم ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ بیان ہو جائے، مثال کے طور پہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، سمپل بات ختم، ایک مثبت جملہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے فساد و براکت میں ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنی بات میں زیادہ پاور لانی ہو تو آپ پہلے ایک چیز کی نفی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی مثبت لے کے آتے ہیں. اگر ہم کلمہ دیکھیں، لا الہ، کوئی خدا نہیں، لا نہیں، الہ خدا نہیں ہے، کوئی خدا. پھر اللہ نے فرمایا الا اللہ، پہلے نفی کروائی کہ کوئی خدا نہیں، الا اللہ، مگر اللہ ہے. یعنی اگر کوئی خدا ہے تو وہ اللہ ہے، یعنی پاور آ گئی ہے. اب اس میں پہلے سب کی نفی، پھر اس کے بعد بتایا کہ کون ہے اللہ. ایسے ہی اگر ہم سورت میں دیکھیں کئی مقامات میں یہی انداز اپنایا گیا. وما امروا،
ان کو حکم نہیں دیا گیا الا مگر لیعبداللہ، اللہ کی عبادت کا، یعنی دنیاوی معاملات کا حکم نہیں دیا، ان کو حکم دیا تو اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ تو یہاں پہ تمام معاملات کی نفی کی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے۔ اور عبادت کیسی؟ عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ عبادت ہر وہ کام ہوتا ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ خالی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ عبادت نہیں، بلکہ زندگی کا ہر معاملہ، ہماری زندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک تمام زندگی کے معاملات شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت گزارنا عبادت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد، کئی مقامات میں ارشاد فرمایا، ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو بنایا ہی عبادت کے لیے ہے، کسی اور مقصد کے لیے بنایا نہیں ہے، ہم نے بنایا ہی عبادت کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے جو بھی معاملات ہیں وہ سب عبادت ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں اپنے نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں، جن کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہمارے لیے، تو اگر ہم غور کریں، آپ نے پانی پینے کے آداب بھی ہمیں سکھائے، آپ نے ہمیں کھانے کے آداب بھی سکھائے، آپ نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے رکنے تمام چیزوں کے آداب سکھائے، آپ نے بڑوں سے بات کرنے کا ادب بھی سکھایا، چھوٹوں سے بات کرنے کا ادب بھی سکھایا، آپ نے اساتذہ کا ادب بھی سکھایا، آپ نے والدین کا ادب بھی سکھایا، اور غرض تمام زندگی کے معاملات کو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پریکٹیکل کے طور پہ دکھایا گیا۔ اور قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن میں لین دین کے معاملات بھی ہمیں سکھائے گئے، نبی پاک نے اس کا پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا۔ قرآن نے اب دو لوگوں کے درمیان میں جب معاہدہ ہو تو قرآن نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ لکھ لو، کانٹریکٹ سائن کروا لو۔ یہاں سے آپ دیکھیں یعنی کتنا ڈیٹیل میں اسلام نے ہمیں ہر چیز کو بتایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی جو زندگی ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت ہی گزرنی چاہیے، یعنی جو اللہ کا قرآن ہے اور جو نبی کا فرمان ہے ہمیں صرف اسی کو فالو کرنا ہے، صرف اسی کو ماننا ہے۔ در حقیقت یہ تمام کی تمام چیز عبادت ہے۔ اس سے بات ایک یہ بھی پتہ چلی طلبہ و طالبات، اگر ہم غور کریں ایک مسلمان کی پوری زندگی ہی عبادت ہے، یعنی اگر وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہے تو زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، ہر چیز اس کی عبادت ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے ان کو حکم جو دیا ہے صرف عبادت کا تو حکم دیا ہے، مخلصین لہ الدین، دین کے ساتھ اخلاص کا بھی حکم دیا، یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، ایسا نہیں کہ کسی مقصد کے لیے، نہیں، مقصد صرف ایک ہے، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان تو ہوتا ہے مخلص ہے، یعنی اس کا ہر کام اخلاص سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ جب کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ میری واہ واہ ہوگی، بلکہ وہ مسلمان تو یہ سوچتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ اخلاص یہ ہے کہ جو بھی زندگی کا معاملہ کریں، جو بھی زندگی گزاریں، کسی بھی انداز میں گزاریں، صرف یہ سوچ کے گزاریں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ جب کوئی معاملہ کریں تو یہ سوچیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تصور کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اگر ہم اپنے مائنڈ میں، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہیں، دیکھیں ہم اپنے والدین، اپنے اساتذہ سے تو چھپ سکتے ہیں نا، لیکن اگر ہم غور کریں اللہ کی ذات سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ اللہ ہمارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ شاید ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے دل میں کوئی بات ہے، میرے دماغ میں کوئی بات ہے، آپ تک کوئی بات نہیں پہنچ رہی، آپ کو نہیں پتا، لیکن میرا رب میرے دل اور دماغ کی بات کو بھی جانتا ہے۔ ابھی میں کیا سوچنے والا ہوں میرا رب تو وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس بات کو اپنے مائنڈ میں ہمیں بٹھانا ہوگا کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت ہمیں سن رہا ہے، ہر وقت ہر چیز ہماری ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو اب ہم اللہ کی ذات سے چھپ نہیں سکتے۔ جب چھپ نہیں سکتے تو یاد رکھیے گا اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو اخلاص کے ساتھ ہی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب اللہ سے چھپ نہیں سکتا
تو چھپانے کی کوشش بھی نہ کریں نا. اب ہم جو بھی کام کریں, جو بھی نیکی کریں, صرف یہ سوچ کے کریں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر برائی کی طرف بڑھے, بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. ہم برا کرنے لگیں, کوئی برائی کرنے لگیں, جھوٹ بولنے لگیں, دھوکہ دینے لگیں, مخلصین, اخلاص اپنے سینے میں اتارنے, لہ الدین, دین کے لیے, دین کے ساتھ جب ہم مخلص ہو جائیں گے, سینسیئر ہو جائیں گے, اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم صرف نیکیاں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے, ہم بدیوں سے خود دور رہیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں حنفاء, باطل کو الگ کر. دیکھیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے, پہلے باطل کو مٹایا. جیسے میں نے کلمے کی مثال دی نا, لا الہ, کوئی خدا نہیں, یعنی اگر کوئی کسی کو خدا مانتا ہے نہیں, اب باطل کو مٹاؤ, سب ختم, لا الہ, کوئی خدا نہیں, الا اللہ. اب جب باطل مٹ گئے, باطل ختم ہو گئے, دل پاک ہو گیا, الا اللہ, اللہ ہی خدا ہے, اللہ ہی معبود ہے, اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. تو سب سے پہلے دل کی پاکی کرنی ہوگی. حنفاء, باطل کو مٹانا ہوگا, حق کو بلند کرنا ہوگا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ عطا کریں. اگر ہم غور کریں, یعبدو کا لفظ تو پہلے آ چکا ہے, اور میں نے اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کی ہے کہ عبادت خالی نماز روزہ نہیں, حج زکوٰۃ نہیں, بلکہ ہر وہ معاملہ ہے جو زندگی میں ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت گزارتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے خود وضاحت کر دی, یعبدو کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا جو اللہ نے حکم فرما دیا, اس سے یہ بات واضح ہو گئی, خالی یہ عبادت نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی عبادت ہیں جس کا اللہ مذکورہ آیت میں ذکر کر چکا ہے. اور یہاں پہ ان دو عبادت کا جو خاص طور پہ ذکر کیا ہے, اگر ہم دیکھیں, رب نے قرآن پاک کے کم و بیش 100 مقامات پہ ان دو احکامات کا ذکر کیا ہے, یعنی نماز قائم کرنے کا, زکوٰۃ دینے کا. اگر ہم غور کریں, نماز بدنی عبادت ہے, بدنی عبادت ہے, اس میں کثرت بدن کی لگتی ہے, اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اور اگر ہم دوسری طرف توجہ دیں, نماز حقوق اللہ ہے. نماز ہمارے اور رب کے درمیان کا ایک رابطہ ہے, اور کتنا پیارا رابطہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا میرا رب مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, تو میرا رب مجھ سے بات کرنے لگ جاتا ہے. یعنی قرآن, جس درس قرآن کو آج ہم سمجھ رہے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب میرا دل چاہتا کہ میرا رب مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. قرآن میں اللہ نے احکامات ہمارے لیے تو نازل فرمائے ہیں, تو لگتا ہے کچھ ایسا ہے, میرا رب مجھ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے. اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں, تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں. تو اب دیکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے باتیں کریں تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے بات کریں تو ہم نماز قائم کریں. نماز بندے اور رب کے درمیانی معاملہ ہے, یعنی یہ حقوق اللہ ہے. یعنی ایک اللہ نے عبادت پہ جس پہ زور دیا, وہ ایسی عبادت ہے, ایسا حق ہے جو حقوق اللہ میں شامل ہوتا ہے. اور پھر جو اللہ نے دوسرا حکم دیا, یؤتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرنے کا. اب دیکھیں زکوٰۃ کس کو جا رہی ہے. زکوٰۃ کے جو 8 مصارف, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو وہ سکھائے بھی جائیں گے. 8 مصارف جو قرآن میں آئے ہیں, آپ غور کریں تو وہ اللہ کے بندوں کی طرف بھیجے جا رہے ہیں. یعنی زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہوتا ہے, 1 سال گزرنے کے بعد اللہ وہ 2.5% اپنے بندوں تک پہنچواتا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو پہلا حکم حقوق اللہ تھا, دوسرا حکم حقوق العباد میں سے ہیں. یعنی اللہ نے کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا, وہیں ایک ایسی عبادت بھی اس کے ساتھ جوڑ دی, نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی ایسی عبادت بھی جوڑ دی کہ اللہ بندے تو نے میرا تو حق ادا کر دیا, اب میرے بندوں کا بھی حق ادا کر, ان کو زکوٰۃ دے, ان کی مالی مدد کر. اب یہ مالی عبادت میں ان کی مالی مدد کر, تاکہ میرے بندے جو میرے غریب بندے ہیں, جن کو کھانے پینے میں دشواری ہوتی ہے, ان کو پہننے اوڑھنے میں دشواری ہوتی ہے, تاکہ ان کو دشواری ختم ہو جائے.
ان کے ساتھ نیکیاں قائم کی جائیں، ان کو اچھے طریقے سے کھانے پینے کو مل جائے، ان کو اچھی طرح سے پہننے اوڑھنے کو مل جائے۔ اے بندے، جہاں تم میری عبادت کر رہا ہے، جہاں تم میرا حق ادا کر رہا ہے، وہیں میرے بندوں کا بھی حق ادا کر۔ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَذَلِكَ دین القیمہ، یہ جو دین ہے نا، یہی دین قیمہ ہے، قائم رہنے والا ہے، سیدھا ہے۔ واقعی میں اگر ہم غور کریں، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، یہ کتنا پیارا دین ہے۔ یعنی صرف ایسا نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں ایسا رکھ جائیں، صرف اللہ 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 اللہ، نہیں، اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، خالصتاً اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا، وہیں اللہ نے اپنے بندوں کو دوسرے بندوں کا حق ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس سے پیارا مذہب، اس سے اچھا مذہب ہو کون سکتا ہے کہ جس کو ایک حدیث پاک میں آیا نا، اپنے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی کتنا پیارا دین ہے۔ یعنی اگر ہمیں کسی کو کھانا دینا ہے تو ویسا کھانا دیں جیسا ہم کھانا خود پسند کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خود تو ہم بڑے مزے کے لذیذ کھانے کھائیں اور کسی کو 10-20 روپے کی کوئی چیز خرید کے صدقہ کریں، نہیں، جیسا ہم خود کھانا کھاتے ہیں ایسا اس کو کھانا کھلائیں، جیسا ہم پیتے ہیں ویسا اس کو پلائیں، جیسا ہم پہنتے ہیں ویسا پہنائیں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ اچھا، یہاں پر سگے بھائی کی بات نہیں ہے، مسلمان بھائی سے مراد یعنی امت مسلمہ کی بات ہے کہ کوئی بھی امت مسلمہ میں ہے تمہارا بھائی ہے، اب تم اس کے لیے وہی پسند کرو گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اس سے پیارا مذہب، اس سے خوبصورت مذہب کیا ہوا؟ پھر والدین کا ادب جو سکھایا گیا، فلا تقل لہما اف، کہ ان کو اف بھی نہ کہو۔ ایسا مذہب تو کہاں ہے؟ ایسا دین کہاں ہے؟ کوئی ایسا مذہب تو لائے، کوئی ایسا دین تو لائے کہ جس میں والدین کا اتنا ادب سکھایا گیا ہو، جس میں عورتوں کو اتنا مقام دیا ہو، جس میں بچوں پہ اتنی شفقت فرمائی ہو، جس میں بڑوں کا کتنا ادب سکھایا ہو۔ کوئی ایسا مذہب تو لائے۔ تو یہی جو ہے ذالک اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہے، یہی جو مذہب ہے در حقیقت دین القیمہ، قائم لینے والا دین ہے، سیدھا دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی نہر جہنم، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، وہ جہنم کی آگ میں چلیں گے کہ جب ان کے پاس بینہ آ گئی، ان کے پاس روشن دلیل آ گئی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لے کے نہیں آئے، تو ایسے لوگوں کا ہوگا کیا؟ ایسے لوگ جہنم میں جلیں گے، خالدین فیہا، یہ ایسا ٹھکانہ ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیں، جب مسلمان گناہوں کے سبب جہنم میں جائے گا تو سزا کاٹ کے واپسی جنت کی طرف آئے گا۔ لیکن جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتب، ملائکہ، ان تمام چیزوں پر ایمان نہیں رکھا، مومن نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے، جب وہ جہنم میں جائیں گے خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ان کو رہنا پڑے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ تو ہیں جو سب سے بدتر ہے، کہ جب بینہ آ گئی، پہلے دلیل مانگتے تھے، اب دلیل آ گئی، پہلے رسول کا انتظار تھا، اب رسول بھی آ گئے، اب یہ سب کچھ آنے کے بعد ایمان نہیں لائے، تو ان کے بارے میں فرمایا ہم، یہ شر البریہ، سب سے بدتر ہے، سب سے بدتر ہے۔ اور یہ تو ہو گئے کفار جو ایمان نہیں لائے۔ یاد رکھیں، جہاں کفار کے عذاب کا ذکر آتا ہے وہاں رب اپنی رحمانیت بھی نازل فرماتا ہے، اور پھر آگے مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں نازل فرماتا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ اچھا، آپ نے قرآن پاک میں کئی مقامات میں دیکھا ہوگا، پچھلے درس قرآن میں جتنے بھی آپ کے گزرے اس میں بھی کہیں نہ کہیں کہ اس ٹائپ کی ایک آیت لازمی آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان لانے کا حکم دیا، خالی یہ نہیں کہا ان الذین آمنوا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے کا بھی کہا۔ یعنی خالی ایمان لانا کافی نہیں، خالی کلمہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔
ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک، یہی لوگ تو ہیں، ہم وہ، خیر البریہ، سب سے بہترین، یعنی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان سے بہترین کون، ان سے افضل کون، ان سے اعلیٰ کون، یہی تو سب سے بہترین اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ یہ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ جو انسان ایمان لایا، مسلمان ہوا، اللہ کی حقانیت کو پہچان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو پہچان لیا، ایک انسان کو اللہ نے مرتبہ کیا دیا، اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات، یعنی جس میں فرشتے بھی آ گئے، تمام مخلوقات میں شرف پانے والی مخلوق، اشرف المخلوقات، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سب سے شرف پانے والی، سب سے افضل مخلوق میں شامل فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا شر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان سے بہتر کون ہے، یہ تو سب سے بہتر ہیں۔ پھر فرمایا جزاؤہم، ان کی جزا عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ ایک مسلمان کو اس کے ایمان کی جزا کوئی نہیں دے سکتا، ایک مسلمان کی اخلاص کی جزا کوئی نہیں دے سکتا، ایک مسلمان کی نیکیوں کی جزا کوئی نہیں دے سکتا، عند ربہم، اس کی جزا تو صرف اللہ کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے۔ جنات عدن، ایک ایسی جنت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، تجری، بہتی ہیں، من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں، یعنی ایسی جنت کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس کے اندر ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر غور کریں، خالدین فیہا پہلے بھی آیا، لیکن لفظ ابد نہیں آیا، ہمیشہ ہمیشہ، تاکہ جب نیکی کی بات آئی، ایمان والوں کی بات آئی، جب ان کی جزا کی بات آئی، جب جنت کی بات آئی، اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، تاکید فرما دی۔ تو اللہ نے یہاں پہ تاکید فرمائی۔ پھر کتنا پیارا رزلٹ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے، مومن کہلائے، مسلم کہلائے، اور نیک عمل کیے، اب جزا کتنی پیاری ہے، جنت ایک طرف، اس کی نعمتیں ایک طرف، جو اللہ اگلی بات فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، اس سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ ایمان لے آئے، سب سے بڑی جزا اللہ کی رضا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور ہوگا یہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی رب سے راضی ہے، یہ بھی رب سے راضی ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، یہی تو لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو خوف خدا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس آیت میں بڑی خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ پہلی بات بینہ کیا ہے، روشن دلیل کیا ہے، جس میں ساری دلیلیں آ کے ختم ہو گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو قرآن اپنے ساتھ لے کے آئے۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ ہے، اور جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے سب سے بڑی جزا کیا ہے، اللہ کی رضا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پاک کی صورت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح فرما دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس انداز میں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قرآن کے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی احکامہ نازل کی اس کو اپنائی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں اب چلتے ہیں کچھ سوالات کی طرف، کیونکہ ہمارا ٹائم آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ اہل کتاب سے تعلقات کی حدود ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، اہل کتاب کافر کے حکم میں ہی، اور کافر سے تعلق ایسا ہے کہ کافر سے دوستی نہیں کی جا سکتی۔ حدیث پاک میں آیا کہ دوست دیکھ کے بناؤ، کیونکہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لفظ پہ غور کریں، دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا دوست ہے، جیسا اس کا مذہب ہے، جیسا اس کا ایمان ہے، جیسا اس کا عقیدہ ہے، دوسرا دوست بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہاں پہ دوستی کی ممانعت مل گئی کہ ہم کفار سے، اہل کتاب سے دوستی نہیں کر سکتے۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے
कारोबारी एतबार से हत्तर इम्कान पहली बात तो कोशिश की जाए कि इन लोगों से किसी किस्म का ताल्लुक ना रखा जाए, लेकिन हम दुनियावी मामलात को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इनसे ताल्लुक रखना पड़ जाता है। यानी अगर हम हुकूमती सतह पे देखें या हम कारोबारी सतह पे देखें, इंटरनेशनल लेवल पे हम जब भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कुफ्फार से हमारा ताल्लुक होता है। अब कुफ्फार में चाहे वो अहले किताब हो, चाहे वो मुशरिकीन हो, तो हम उनसे एक लिमिटेड ताल्लुक रखेंगे। यानी अगर कारोबार के एतबार से है तो सिर्फ लेन देन का जो मामला है सिर्फ उतना रखेंगे, हम इनसे दोस्ती यारी नहीं निभाएंगे। जैसे एक मुसलमान से दोस्ती होनी चाहिए, हम इनसे दोस्ती नहीं निभाएंगे, बल्कि इनको सिर्फ लिमिटेड रखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, पॉइंट टू पॉइंट काम होगा, बस यही सिर्फ इनकी लिमिट है और हद से ज्यादा इनसे कोई बात नहीं। तो याद रखें, जो दोस्त होता है, और यही खाली कुफ्फार की बात नहीं, अगर कोई बदमज़हब है, बदअकीदा है, तो हम उससे भी दोस्ती नहीं रखेंगे। दोस्ती सिर्फ सही अकीदा मुसलमान से रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते, सवालत तो बहुत, बातें तो बहुत, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत अवल हो चुका है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो कुछ भी हमने इस क्लास में सीखा, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुरान हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी का हर मामला कुरान से हल होगा। साहब रसूल फरमाते हैं, अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान के अहकामात के जरिए उस रस्सी को ढूंढूंगा। यानी आप देखें, यानी कितनी गहराई के साथ इसके अंदर मसाइल लिखे गए हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज हमारे लिए वाज़े खुली निशानियां, खुली आयतों के साथ नाजिल फरमा दी है। अब पढ़ना हमें, पहले भी मैंने इसकी फजीलत आपको पिछली क्लास में बयान की है, बस बात इतनी है, कुरान को इस अंदाज में पढ़ें कि कुरान के हर हुक्म को अपने ऊपर नाफिज कर लें, उस पर अमल करें, उसके हर काम को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Mm-hmm.